بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیاں، عوامی مسائل اور انسانی حقوق اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کے خلاف ممکنہ اقدامات پر بات کریں گے، اور انہی تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں انہیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا، خضدار کے علاقے نال میں کیا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا افواج پاکستان کس قدر وہاں پہ منظم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میڈم، بلوچستان کا جو خطہ ہے یہ صرف میں سمجھتا ہوں سرزمین بلوچستان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے 80,000 سے زائد نوجوان شہیدوں کی ایک امانت ہے، اور افواج پاکستان الحمدللہ اس امانت کی حفاظت کرنے میں وہ کسی بھی قسم کی کمی کا سامنا نہیں کر رہے، اور نہ ہی کسی قسم کی انہیں الحمدللہ اس میں ناکامی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو سرزمین پاکستان ہے، یہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پر ایک ملک ہے، بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کی، 25 کروڑ پاکستانیوں کی، جنہوں نے بڑے محنت سے، ہمت سے، حوصلے سے، جذبے سے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ ان کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ افواج پاکستان کسی بھی بلوچستان کے خطے میں یا بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی دہشت گردوں کو اسی قوم پر، اسی سرزمین پر عملہ آور ہونے کے لیے وہ چھوڑے، یا دہشت گردوں کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے چھوڑے۔ ان فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کل اور پرسوں خضدار کے علاقے نال میں بلوچستانی عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہاں 100 سے زائد فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچ عوام پر عملہ آور وہ ہوئے، بلوچستان کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی عزتوں کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا، ان کے گھروں میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی، وہاں کے جتنے بھی دکان تھے انہیں بند کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہاں تک کہ ان کی بس افواج پاکستان کے سامنے نہیں چلتی، وہ افواج پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے وہاں یو فون کے، ٹیلی نار کے اور دیگر جو ہماری کمپنیز ہیں ان کے ٹاورز کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور مختلف بازار کے علاقوں میں وہاں کی دکانداروں کی دکانوں کو انہوں نے نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد کبھی بھی کسی بھی قسم کا عملہ کرتے ہیں یا کبھی بھی اپنی کسی بزدلانہ حرکت کا بلوچستان کو نشانہ بناتے ہیں، تو وہ بلوچستانی عوام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ نال میں افواج پاکستان کی نہ ہی اتنی بڑی کوئی مرکزی کیمپ ہے، نہ ہی اتنا بڑا کوئی ہیڈ کوارٹر ہے، نہ ہی افواج پاکستان کے لوگ وہاں رہائش پذیر ہے، لیکن پھر بھی افواج پاکستان وہاں گئی۔ الحمدللہ ہمارے SSG کے ہیروز گئے، ہمارے افواج پاکستان کے بہادر جوان گئے، اور فتنہ ہندوستان کے 100 سے زائد دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا، 20 کے قریب ان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، اور بلوچستانی ماؤں اور بہنوں، بچوں اور بیٹیوں کا بدلہ لیا گیا۔ تو فتنہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مذموم مقصد کو ناکام بنایا گیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ گھروں میں آئیں گے، یہ بلوچ خواتین کو زد و غوب کریں گے، یہ بلوچ ماؤں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ پہاڑوں پر لے کے جائیں گے، یا معصوم بچوں کو شہید کر کے ان کے گھرانوں والوں کو یہ خودکش بمبار بنائیں گے۔ لیکن افواج پاکستان، بلوچستان کا کوئی بھی کونا ہو، افواج پاکستان آسمانی طور پر جاتی ہے، فضائی حملے ان پر کرتی ہے، اور الحمدللہ زمینی سطح پر چاہے ہم مکران کی بات کریں، خضدار کی بات کریں، خاران کی بات کریں، یا ہم بلوچستان کے کسی بھی سنگلاخ پہاڑ کی بات کریں، وہاں افواج پاکستان کے نوجوان اپنی ہمت، جذبے اور حوصلے کے ساتھ جاتے ہیں اور ان دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بناتے ہیں۔ تو میں اپنے بلوچستانی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے باشندوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خضدار میں امن ہے۔ افواج پاکستان نال کے تمام علاقوں میں، خرخ کی ہم بات کریں یا تمام علاقوں کی بات کریں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے، ان کے مذموم مقاصد کو دفن کیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان منظم ہے، اور یہاں میڈم میں یہ بھی بات بتا دوں، نال میں جو بلوچستان کے وہاں باشندے ہیں، ہمارے جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بندوقیں لے کر باہر آئے ہیں، وہ اپنے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، وہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف اپنے افواج کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ بلوچستان میں افواج اور اقوام یکجا ہے۔ تو یہ جتنے بھی دہشت گرد جس بھی قسم کی یہ مذموم حرکتیں یا اونچے ہتھ کنڈے کرنے کی کوشش کریں، یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ عوام اور افواج ایک ساتھ ہے، اور عوام اور افواج ان کے شانہ بشانہ لڑ کر انشاءاللہ جو آخری ان کا ایک دہشت گرد ہوگا اسے جہنم واصل کر کے سکھ کا سانس بلوچستان میں لیں گے انشاءاللہ۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو بین الاقوامی سطح پر مسترد کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ کے تحت انہیں 1267 ان پابندیوں کا سامنا
سامنا کرنا چاہیے جن کے یہ اصل میں حقدار ہیں؟ دیکھیے فتنہ الہندوستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ بلوچستان میں حقوق کی بات نہیں کرتی ہے، یہ تمام چیزیں دنیا کے سامنے ہیں، ہم دنیا کے سامنے بارہا حقائق رکھ چکے ہیں اور دنیا نے بارہا فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو مسترد کیا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ آسٹریلیا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے اور دیگر بہت سی ممالک کی طرف سے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو مختلف پابندیوں کا سامنا رہا، لیکن اب پاکستان کی جو ایک کوشش ہے کہ انہیں یونائٹڈ نیشن کے تحت بینڈ کرایا جائے، یونائٹڈ نیشن کے جو 1267 خطرناک ترین پابندیاں ہیں جن سے فتنہ الہندوستان کو سفری پابندیوں کا سامنا ہوگا، مالی اپنے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا دیگر ممالک میں اسائلم گین کرنے کے لیے انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اقوام پاکستان اور ریاست پاکستان اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر وہ تمام ہم پروف رکھیں اور وہ تمام چیزیں ہم دنیا کے سامنے رکھیں اور یونائٹڈ نیشن کے تحت ہم فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، کیونکہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات پاکستان ہمیشہ کرتی ہے، چاہے ہم پاکستان کے اندر کی بات کریں یا ہم بین الاقوامی قوانین کی بات کریں، پاکستان ہمیشہ قوانین پر، امن پر یقین رکھنے والی ایک پرامن ریاست ہے۔ تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ان پابندیوں کے ذریعے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ ہماری جو بلوچستان کی مائیں ہیں وہ ان سے محفوظ نہیں ہیں۔ بلوچستان کے معصوم بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک خطرے کا باعث بن رہے ہیں، سرزمین بلوچستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہاں ہماری ترقی سے یہ میں سمجھتا ہوں خوف زدہ ہے، ہمارے ڈیمز کو، ہماری سڑکوں کو، ہمارے ٹاورز کو، ہماری الیکٹریسٹی کو، ہماری گیس پائپ لائنز کو، یا ہماری معدنیات لے جانے والی گاڑیوں کو، یا رات کی اندھیرے میں ہمارے سفر کرنے والے نوجوانوں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے ان پابندیوں کی تائید کی جائے اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو یونائٹڈ نیشن میں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ یہ بزدل دہشت گرد ہے، یہ پاکستانی ریاست کے وجود سے انکاری ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بھارت کے اشارے پر چلتے ہیں، بھارت ان کے پیچھے ہے، بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان بہت سے زیادہ شواہد یونائٹڈ نیشن میں پیش کر چکی ہے اور بہت سی چیزیں یونائٹڈ نیشن کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس پر سنجیدہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارے گی اور انشاءاللہ ان کا وجود بین الاقوامی سطح پر بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں تو پھر کیا یہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ان پابندیوں کا سامنا کرنے میں کون سی چیزیں، کون رکاوٹ بن رہا ہے اور یہ عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے یہ جو عمل بین الاقوامی سطح پر جاری ہے کہ انہیں یونائٹڈ نیشن کے 1267 خطرناک پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو ان میں بھارت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، بھارت ان کو سیف فیس پرووائڈ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، بھارت ان کو بین الاقوامی سطح پر ان کی لابینگ کروا رہی ہے۔ مختلف لابیز اس وقت فرانس میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں پرعزم ہے جو کہ بھارت کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اور بھارت انہیں ماہانہ لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ کر رہی ہے تاکہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو بین الاقوامی سطح پر پرامن ثابت کیا جا سکے۔ لیکن میں بلوچستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے جب آپ کی ریاست بین الاقوامی سطح پر آپ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، جب آپ کے حقوق کی بات بین الاقوامی سطح پر ہو رہی ہے، آپ کی حقوق کی خلاف ورزی پر آپ کے افواج، آپ کی ریاست آپ کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، تو آپ بھی اپنے لیے آواز بلند کریں، آپ دنیا کو بتائیں کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان میں کس طرح سے بلوچ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے یہاں معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، کس طرح آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو خضدار میں شہید کیا گیا، کس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر یہ نوشکی میں ہماری معصوم شہریوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو آپ ٹویٹر کے ذریعے اپنے لیے آواز بلند کریں، آپ یونائٹڈ نیشن کو ٹیگ کریں، آپ ہیومن رائٹ کونسلز کو ٹیگ کریں، آپ دنیا تک اپنی آواز پہنچائیں تاکہ فتنہ الہندوستان کے ان دہشت گردوں کو ناکامی ہو۔ کیونکہ اگر بین الاقوامی سطح پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو یونائٹڈ نیشن کے ذریعے لاتعداد خطرناک پابندیوں کا سامنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کی ناکامی ہوگی، یہ را کی ناکامی ہوگی جو کہ بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر کے بلوچستان میں دہشت گردی کرواتی ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آواز بلند کریں، اپنے لیے بات کریں، اپنی قوت للکار کو دنیا کے سامنے رکھیں اور دنیا کے سامنے اپنے لیے آواز بلند کریں۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی ریاست تمام کاوشیں کر رہی ہے اور الحمدللہ یہ جو پروسیس ہے کہ فتنہ الہندوستان کو ان 1267 خطرناک پابندیوں کا سامنا ہو، یہ ڈپلومیٹکلی
ہولڈ ہو گئی ہے، یہ اسے اولڈ پوزیشن پہ رکھا گیا ہے. اس کا یہ کتھن مقصد نہیں ہے کہ یہ عمل رک گئی ہے یا ہندوستان کامیاب ہو گئی ہے یونائٹڈ نیشن میں، بلکہ اس پر مزید مشاورت یا مزید شواہد طلب کیے گئے ہیں تاکہ مزید اسٹرانگ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کیے جا سکے. تو میں بلوچستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ امید کا دامن مت چھوڑے. ریاست آپ کی نہ صرف بلوچستان کی سطح پر ان سے لڑ رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بیانیے کے ذریعے اور مختلف پابندیوں کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے ان کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، اور وہ وقت قریب نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے یا ہماری معصوم ماؤں بہنوں کو یہ مزید دہشت گرد بنا سکیں گے، کیونکہ بلوچستان میں وہ وقت آ چکا ہے کہ بلوچستان اب میں سمجھتا ہوں پرامن ہو، یہاں کے لوگ آگے بڑھیں اور ترقی کریں. سر تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ قتل و غارت تو پہلے سے ان کی پہچان تھی، لیکن کیا اب یہ لوگ چوریاں کرنے پر بھی اتر آئے ہیں؟ دیکھیے یہ چور ہے، یہ لٹیرے ہیں، یہ غدار ہیں. ان کو چوری کے ذریعے مختلف دہشت گردانہ تنظیموں کی طرف سے اسلحہ ملتا ہے. یہ بینکس میں جاتے ہیں، یہ بینکس کا پیسہ چراتے ہیں. وہ بینکس میں پڑا ہوا پیسہ کس کا ہے؟ ریاست پاکستان کا ہے؟ نہیں، وہ بلوچستان کے باشندوں کا ہے، وہ بلوچستان کی ماؤں کا ہے، وہ بلوچستان کی بہنوں کا پیسہ ہے، جو کہ یہ خضدار میں، نوشکی میں یا مختلف علاقوں میں اپنے آپریشنز کے ذریعے جب بزدلانہ حملے انہوں نے ہم پر، ہمارے بلوچستانی عوام پر کیے، انہوں نے لوٹ کر وہ پیسے یہ لے کے گئے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لٹیرے ہیں، یہ غنڈے ہیں، یہ چوری کرنے کے لیے عملے کرتے ہیں. یہ آ کر یہاں کسی مسلط شدہ دہشت گرد تنظیم کو ہمارے سر سے ہٹاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ آ کر ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں سے. آپ میڈم یقین کریں، نوشکی میں سے لاتعداد معصوم ماؤں بہنوں کے گھروں کو انہوں نے مسمار کیا اپنے آپریشن ہیروف 2 کے دوران، اور ان کے گھروں میں جتنے بھی زیورات وغیرہ پڑے تھے یا ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جو سامان پڑا ہوا تھا، یہ چور وہ بھی ساتھ لے کر گئے. کل سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں معصوم جو ہمارے چرواہے ہیں جو اپنے ریوڑ رے کر پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں، یہ ان کی بکریاں بھی چراتے ہیں. یہ ان کے لیے باعث شرم ہے کہ یہ کس قسم کے غنڈے ہیں. یہ تربت کے علاقوں میں، مند کے علاقوں میں، پہاڑوں سے نیچے آ کر لوگوں کے سولر پینلز کو چوری کر کے لے کے جاتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی فلسفے کے لیے یا کسی بھی قسم کے حق کے لیے نہیں لڑ رہے. یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہے، یہ کچھ بگڑے ہوئے اس ریاست کے نافرمان اولاد ہے جو بگڑ چکے ہیں، جو غلط راہ پر جا چکے ہیں. میں بلوچستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں، دنیا کے سامنے ان کی اصلیت لائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی افواج اگر روزانہ کی بنیاد پر اتنی شہادتیں دے رہی ہے تو آپ لوگ بھی مت ڈریں، آپ سامنے آئیں، سینہ تار کر ان کا مقابلہ کریں، ان کے خلاف بیانیاں بنائیں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام بنائیں تاکہ ہندوستان کو ہمیشہ منہ کی کہانی پڑے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ہر محاذ پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. تو ناظرین، ہمیں جھوٹے نعروں اور پروپیگنڈا سے بچنا چاہیے اور ایک امن، اتحاد اور سچ کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.